السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی کچن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی زبردست سا میٹھا، جو کہ ہے رس ملائی۔ بہت ہی سافٹ رس ملائی بنتی ہے، بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ جلدی سے جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فٹافٹ سے سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی وہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور ریسیپی کو تک ضرور فالو کیا کریں، ریسیپی اچھی لگی کریں تو لائک کر دیا کریں۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نظر رکھنی ہے میرے ہاتھوں پہ اور مجھے سنتے جانا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے 1 کپ ملک پاؤڈر، ساتھ ہی ہم نے 1 عدد انڈا لے لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون میدا لے لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون ہی ہم نے یہاں پر آئل یوز کرنا ہے۔ ½ کپ ہم نے جی چینی کا استعمال کیا ہے یہاں پر، اور 1 ٹی اسپون ہم نے جو ہے بیکنگ پاؤڈر کا یوز کرنا ہے۔ 5 سے 6 عدد ہم نے یہاں پر ہری الائچی، جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا ہے، اور بادام ہم گارنشنگ کے لیے یوز کریں گے، کچھ ہم اس کے اندر بھی شامل کر دیں گے۔ تو جی ہم اپنی ڈو پریپیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ بتاتی چلی جاؤں کہ آپ لوگوں نے جو ہے بلو پیکٹ والا دودھ یوز نہیں کرنا۔ یہاں پہ میں نام نہیں لے رہی ہوں برانڈ کا، لیکن میں نے یہاں پر میرے پاس وہی اویلیبل تھا تو میں نے کر لیا۔ وہ تھوڑا سا باریک ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی بھی میٹھا آپ بنائیں تو آپ لوگ یلو پیکٹ والا ہی دودھ یوز کریں تاکہ آپ لوگوں سے ہینڈل ہو جائے۔ پھر بھی یہاں پہ میں نے اسی سے بنا لینا تھا تو دل کر رہا تھا بنانے کو، تو ہم نے کہا چلیں بنا لیا جائے۔ یہاں پہ جی ہم نے ملک پاؤڈر کو جی شامل کر دینا ہے، ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر میدا شامل کر دیا اور بیکنگ پاؤڈر۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم لوگ مکس کر دیں گے۔ بالکل آپ نے اچھی طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر دینا ہے تاکہ جو بیکنگ پاؤڈر میدا ہے وہ ملک پاؤڈر کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ اب یہاں پر ہم نے جو 1 عدد انڈا لیا تھا وہ انڈے کو ہم پھینٹ لیں گے، اور ہم نے یہاں پر انڈا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے۔ آپ لوگ چمچ کی مدد سے انڈا ڈالیے گا۔ میرا یہاں پر انڈا تھوڑا سا زیادہ مجھ سے ڈل گیا تھا، لیکن یہاں پہ میری ڈو جو ہے وہ ہم تھوڑی سی جو ہے سافٹ ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ اس کی بالز بن گئی تھی۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے گریجولی 1 چمچ کی مدد سے جو ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے، ساتھ ہی ہم نے آئل بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اچھے سے مکس کریں گے۔ ڈو ہماری پریپیئر ہو گئی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہاں پہ جی ہم نے 1 لیٹر دودھ لیا تھا، دودھ کو ہم نے اچھے سے بوائل پہ لے آنا ہے۔ جیسے ہی دودھ بوائل ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملائی کتنی اچھی اوپر آ گئی ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ جو بھی سائڈوں پہ ملائی لگ جائے گی پتیلے کے اندر وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اس سے جو ٹیکسچر ہے وہ بہت اچھا سا آئے گا، جو فلیور ہے دودھ میں وہ بہت اچھا آئے گا ہمیں۔ اب جی یہاں پر بوائل آنے کے بعد ہم نے میڈیم فلیم کر دینی ہے، اور ہم نے جو ½ کپ چینی کا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اب چینی کو اچھی طریقے سے ہم اس دودھ کے اندر ڈسولو کریں گے، اچھے سے مکس کر دیں گے چمچ چلا کر۔ اب جو ہم نے ہری الائچی رکھی تھی ان کو ہم نے تھوڑا سا منہ اس کا کھول دینا ہے اور اس کو اس کے اندر دودھ کے اندر شامل کر دینا ہے تاکہ اس کا بھی ایک جو اچھا سا ایک اروما ہے وہ اس کے اندر آ جائے۔ ساری الائچیاں جو بھی ہم نے جتنی بھی لی ہیں 5 سے 6 عدد، ان الائچیوں کو اسی طریقے سے ہم اس کو ذرا سا منہ کھول کے اس کے اندر دودھ کے اندر شامل کر لیں گے۔ تو جی آپ لوگ ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا کریں، اور ساتھ ہی پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور ریسیپی کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے چینی کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی اس لیے کم رکھی تھی کیونکہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے 4 سے 6 ٹیبل اسپون کنڈینس ملک کا یوز کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے تو آپ پھر چینی کی کوانٹٹی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ½ کپ چینی کے ساتھ 2 چمچ چینی کے اور شامل کر دیں، یا اگر آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اس حساب سے۔ اب آپ نے اگر آپ کی ڈو زیادہ ہی سافٹ ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل اپلائی کر لینا ہے، اور جی آپ نے چھوٹی چھوٹی سی بالس تیار کرنی ہے۔ بالس بنا کے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے، اور پریس کر کے ان بالس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ چاہیں تو آپ ساتھ ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے آپ لوگوں کو دکھانا ہے۔ آپ چاہیں تو بالس بنانے کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے دودھ کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا اب جب یہاں پہ آپ نے بالس ساری تیار کر لی ہوں گی تو آپ نے جی یہاں پہ تیز آنچ نہیں کرنی ہے۔ جو آپ کا فلیم ہے وہ آپ نے بالکل میڈیم ٹو لو پہ رکھنا ہے، اور یہ بالس ہم اس کے اندر اب ڈال دیں گے۔
جیسے ہی آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بالس ہم جس طریقے جیسے ہی ڈالیں گے تو بال تھوڑی دیر میں اوپر آ جائیں گی، یہ خود ہی ایک دم سے اوپر آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ ہماری بالکل پرفیکٹ جو ہے رس ملائی ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے تمام جو ہم نے بنائی تھی، یہاں پہ آپ کی 12 سے 14 عدد جو ہے وہ بالس بن جائیں گی ایک کپ دودھ سے، تو اور سائز میں یہ ڈبل ہو جائیں گی، تو آپ نے ان کو جو ہے اسی لیے بڑے منہ کا پتیلا لینا ہے جس کا پھیلا ہوا منہ ہو، تنگ پتیلے میں آپ نہیں بنائیے گا۔ یہ اس کی ٹپ ہے کہ آپ نے جب بھی رس ملائی بنانی ہو تو ذرا کھلے منہ کا برتن لیں، تاکہ وہ جب اپنی سائز کو ڈبل کریں تو وہ صحیح سے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہ، کھلی کھلی رہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بالس اوپر آ گئی۔ یہاں پہ ہم نے جو گارنشنگ کے لیے بادام رکھے تھے وہ بادام ہم یہاں پہ کرش کر لیں گے، تھوڑے سے بادام ہم نے اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اب یہاں پہ بالس اوپر آ گئی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی کیسی یہ سائز میں اپنے ڈبل ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو انڈا تھا وہ بھی بچ گیا، کیونکہ انڈا ہمارا بڑے سائز کا تھا، جتنی ہمیں اس میں کوانٹٹی چاہیے تھی ہمیں اپنی ڈو کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے ہم نے اتنا ہی انڈا یوز کیا ہے۔ یہاں پہ اب ہم ان کو جو بالس بنائی تھی ان کو فلپ کر دیں گے، بالکل سلائٹلی ہینڈ سے، ہلکے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے ایسے گھما دینا ہے، بالکل ہلکے ہاتھ سے فلپ کرنا ہے آپ نے، زیادہ چمچ اس کے اندر نہیں چلائیں گے جب ہم بالس ڈال دیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کلر کتنا اچھا چینج کیا ہے، یہ جیسے ہی وائٹ کلر میں آپ دیکھیں گے یہ آ جائیں گی تو یہ پرفیکٹلی ریڈی ہیں۔ یہاں پہ جی ہماری رس ملائی جو ہے وہ ریڈی ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار یہ تیار ہوئی ہے۔ میں آپ کو سرونگ باؤل میں بھی نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ سائز میں بھی ڈبل ہو گئی ہیں، کلر بھی انہوں نے اپنا چینج کر لیا ہے، بہت ہی زبردست سی جو ہے خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سا اس کا فلیور اور ٹیکسچر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں، آپ لوگ کہیں گے کہ جی بار بار اس ریسیپی کو بنایا جائے۔ جو تھوڑے سے لیفٹ اوور بادام ہم نے رکھے تھے گارنشنگ کے لیے وہ اوپر سے اینڈ میں ہم اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے، اور پھر آپ اس کو چل کر کے کھائیں، بہت ہی مزہ آئے گا جب آپ اس کو چل کر کے سرو کریں گے۔ بہت ہی مزیدار سی یہ رس ملائی بن کے تیار ہوتی ہے، بہت ہی سمپل اور بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے۔ تو جی کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا مجھے، اور میرے چینل کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔